आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छोटी शहजादी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा पर है। बीबी दुनिया में कब तशरीफ़ लाईं, नीज़ कुछ ऐसे हालात व वाक़यात जो आम तौर पर हमारी नज़र से मख्फी हैं, वो हम आपकी खिदमत में आज की वीडियो में पेश करेंगे। नाजरीन, अल्लामा फ़रोग़ काज़मी अपनी किताब सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा में इब्ने इसहाक हमदानी, जो कि 312 हिजरी में इस दुनिया से रुखसत हुए, की किताब मक़तल इस्लाम के हवाले से तहरीर करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत रबाब बिनते उमराउल कैस का अक़द मुबारक सन 55 हिजरी में हुआ, जो एक मोहतरम, शरीफुन नफ्स, बुलंद किरदार और बावकार बीबी थीं। उनके बतन से 56 हिजरी में हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ़ लाईं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी अजीज़ और लाडली बेटी थीं। नाजरीन, इब्ने इसहाक हमदानी ने और अल्लामा फ़रोग़ काज़मी ने बीबी हज़रत सकीना बिनतल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा की दुनिया में तशरीफ़ आवरी बरोज़ ईद मुबाहिला यानी 24 ज़ुल्हज्जा सन 56 हिजरी को करार दी है और बयान किया है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी रबाब बिनते उमराउल कैस सलामुल्लाह अलैहा के हमराह आप मदीना से रवाना हुई, उस वक्त आपकी उम्र 3 साल 7 माह और 4 यौम थी और आपके भाई हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम कुल 18 दिन के थे। नाजरीन, अल्लामा सदरुद्दीन वाइज कुज़वैनी ने अपनी किताब रियाज़ुल क़ुद्स में तहरीर किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हर बेटे का नाम अली और हर बेटी का नाम फ़ातिमा रखते थे। नीज़ उनमें इम्तियाज़ के लिए अलक़ाबात मुअय्यन फरमाते थे, जैसे कि अली अकबर, अली असग़र और अली ज़ैनुल आबिदीन वगैरह, या जैसे फ़ातिमा कुबरा और फ़ातिमा सुग़रा वगैरह। इसी तरह हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का नाम भी फ़ातिमा और लक़ब सकीना था। नाजरीन, अल्लामा फ़रोग़ काज़मी ने किताब अल हज़ारतुल इस्लामिया के हवाले से लिखा है कि जब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ़ लाईं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपका नाम फ़ातिमा और बीबी रबाब सलामुल्लाह अलैहा ने रुक़ैया तजवीज़ फरमाया। करीम अता शाह ने अपनी किताब तज़किरतुस सालिहीन में बयान किया है कि हज़रत सकीना बिनतल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा के असल नामों पर पर्दा डालने के लिए उमवी और अब्बासी दौर के बाद मुअर्रिखीन ने आपका नाम अमीना, आमिना और अमीमा तहरीर किया है, जो कि आले रसूल से तआस्सुब और अदावत का नतीजा है। शाह साहब उसी किताब के सफ़ा नंबर 97 पर बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से आपका नाम फ़ातिमा और वालिदा की तरफ से रुक़ैया तजवीज़ हुआ, जबकि सकीना आपका लक़ब था और आप उसी लक़ब से मशहूर हुईं। अल्लामा अबुल बरकात अब्दुल्ला अहमद बिन महमूद, जिनका इंतकाल 701 हिजरी में हुआ, बयान करते हैं कि विलादत के बाद जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने 2 दिन तक अपनी वालिदा का दूध नहीं पिया, जिसकी वजह से जनाब रबाब सख्त मुतफक्किर और परेशान हुई। तीसरे दिन इस वाक़े की इत्तला जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दी गई तो आप तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए रबाब, मेरी बच्ची को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए। जनाब रबाब ने हुक्म की तामील की। इमाम ने हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा को आगोश में लिया, सीने से लगाया, प्यार किया, पेशानी को बोसा दिया और कान में कुछ कहा। उसके बाद अपनी ज़बान मुबारक बच्ची के दहन में दे दी। जनाब सकीना एक तरफ ज़बान इमामत चूस कर सैरो सैराब हो रही थीं और दूसरी तरफ इमाम की आंखों से आंसू रवां थे। जनाब रबाब सलामुल्लाह अलैहा की नज़र इमाम के चेहरे पर पड़ी तो घबरा कर पूछा कि ए आका, क्या इस बच्ची की विलादत आपके इस करबो इज़्तिराब का सबब है? आपने फरमाया, रबाब, मैं देख रहा हूँ कि एक दिन यही बच्ची बेआबो गयाह मैदान में 3 दिन की भूखी प्यासी खाली कूजा हाथ में लिए अल अतश की सदाएं बुलंद कर रही होगी और दुश्मनों के घेरे में इसकी फरियाद सुनने वाला कोई न होगा।
اس کے بعد آپ نے بی بی کو واقعہ کربلا سے آگاہ کیا۔ ناظرین، کتاب ریاض القدس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اسیران کربلا کو قید کر کے بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا تو شمر ملعون نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کو رسی سے اس قدر کس کر باندھا کہ بی بی شدت تکلیف سے تڑپنے لگیں۔ اس ملعون کو اس کے فوجیوں نے کہا کہ یہ بچی بہت چھوٹی ہے اور اونٹ پر تنہا سفر نہیں کر سکے گی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اونٹ کی پیٹھ پر پیٹ کے بل لٹا کر رسی سے کس کر باندھ دیا۔ یہ چھوٹی شہزادی انتہائی تکلیف اور کرب میں تھیں، اور جب اونٹ نے چلنا شروع کیا تو رسیوں کی رگڑ سے اس شہزادی کے سینہ اقدس میں گہرے زخم ہو گئے، جس سے اونٹ کی پشت اس شہزادی کے خون سے تر ہو گئی۔ بی بی فریاد کر رہی تھیں کہ اے بابا، آپ مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے، آج کے بعد مجھ پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، جب اسیران آل محمد علیہ السلام کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا اور یہ قافلہ کوفہ کے پر رونق اور لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے بازار سے گزر رہا تھا تو حمیدہ کوفیہ نامی ایک عورت نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بچی، میں نے اپنی آقازادی سے سنا ہے کہ خداوند عالم قیدیوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ میری 3 خواہشیں ہیں، اللہ سے دعا مانگو کہ وہ میری حاجتیں پوری کر دے۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا۔ بی بی نے فرمایا، ہاں بیٹی، تو مشکل کشا کی پوتی ہے، دعا مانگ، میں آمین کہوں گی۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے اس عورت سے فرمایا کہ بتا تیری کیا حاجتیں ہیں۔ اس نے کہا، اے بچی، ایک تو یہ دعا کر کہ اللہ کبھی میرے بچوں کو تیری طرح یتیم نہ کرے، دوسری حاجت یہ ہے کہ اللہ مجھے حج کی توفیق دے، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ خدا مجھے میری آقازادی کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ شہزادی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر دیے اور اس عورت کے حق میں دعا کے بعد اس سے پوچھا کہ تیری آقازادی کہاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا، مدینہ میں۔ شہزادی نے فرمایا، ان کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، اے صاحبزادی، اگرچہ بھرے بازار میں میں نے کبھی اپنی شہزادی کا نام نہیں لیا، لیکن تیرے سوال کی وجہ سے تجھے بتائے دیتی ہوں کہ میری آقازادی کا اسم مبارک زینب بنت علی ہے۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ پھوپھی کے چہرے کو دیکھا اور روتے ہوئے فرمایا، اے مومنہ، تیری آخری دعا خدا نے اسی وقت منظور کر لی ہے۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ بی بی نے فرمایا، تجھے تیری آقازادی کی زیارت تو میرے دعا مانگنے سے پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ عرصہ ہوا میں نے انہیں نہیں دیکھا، جب وہ اپنے بابا کے ساتھ اس کوفہ میں رہتی تھیں اس وقت ضرور دیکھا تھا۔ شہزادی نے فرمایا کہ تو نے دیکھا ہے لیکن تو پہچان نہیں سکی۔ اس نے کہا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں؟ میں نے 3 سال تک ان سے درس قرآن لیا ہے۔ جناب سکینہ نے فرمایا، اے مومنہ، جس کی گود میں بیٹھی ہوں یہی تیری آقازادی زینب بنت علی ہیں۔ عورت نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس وقت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا بیتاب ہو گئیں اور آپ نے فرمایا، اے حمیدہ، میرا بھائی حسین اور عباس قتل کر دیے گئے۔ آج میں کوفہ کی شہزادی نہیں بلکہ بنی امیہ کی قیدی ہوں۔ یہ سن کر حمیدہ غش کھا کر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسیران کربلا کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا اور نیزہ بردار سروں کو لے کر گزر رہے تھے۔ ناظرین، پھر جب اسیران آل محمد علیہ السلام کا یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو راستے کے حالات کے سلسلے میں کتاب مصباح الحرمین میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات جب قافلہ جا رہا تھا تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے والد کو یاد کر کے بے اختیار رونے لگیں۔ اس پر ایک فوجی کو بہت ناگوار گزرا۔ اس ملعون نے شہزادی کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی کو اس زور سے جھٹکا دیا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اونٹ سے زمین پر آ گئیں۔ قافلہ چلتا رہا اور یہ کم سن بچی رات کی تاریکی میں بھٹک گئی، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے غش کھا گئیں۔
دوسری طرف وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا، نیزہ پکڑنے والے کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور بے حد کوشش کے باوجود زمین سے نہ اٹھایا جا سکا۔ اس پر امام سجاد علیہ السلام کو یہ معاملہ بتایا گیا۔ امام نے پھوپھی سے کہا، اے پھوپھی اماں، بچوں کا شمار کیجے، کہیں کوئی بچہ اونٹ سے تو نہیں گر گیا؟ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک ایک بچے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب بی بی سکینہ کا نام لیا تو کوئی آواز نہ آئی۔ بنت زہرا سلام اللہ علیہا نے خود کو اونٹ سے گرا لیا اور نالا و فریاد کرنے لگیں کہ میری بچی سکینہ، تو کہاں کھو گئی ہے؟ تیرا والد تیرے بغیر آگے جانے کو تیار نہیں۔ اس دل خراش بیان کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے واپس دوڑنا شروع کیا۔ بی بی کے پاؤں میں نالین نہیں تھے اور صحرا خاردار، دونوں پیر لہو لہان ہو گئے۔ کافی دور تک دوڑنے کے بعد ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک سایہ دکھائی دیا۔ جب قریب آئیں تو دیکھا کہ ایک سیاہ پوش معظمہ ہے جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شکرانے کے اظہار کے طور پر ان سے فرمایا کہ اے معظمہ، آپ کون ہیں؟ ان معظمہ نے سر اٹھایا اور کہا، اے میری زینب، میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرے بچوں سے غافل رہوں؟ ناظرین، اس چھوٹی شہزادی کی شہادت کے حالات ممبروں سے بیان کیے جاتے ہیں اور خاص و عام کو ان سے کافی حد تک آگاہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔